دنیا کا کوئی دارالفتہ دنیا کی
طلبا کے لیے ہم بات کرتے ہیں، پورا پڑھا، میٹرک یا انٹر کرنے یا آگے ڈگری کا کوئی پروگرام دیکھنے، امتحان بھی پاس کیا، ڈگری بھی اس ادارے سے جاری ہوئی، لیکن اس ڈگری کے اندر اس نے ایک عدد کا اضافہ کر لیا، کم کر لیا یا تبدیل کر لیا۔ وہ ڈگری اسی ادارے میں واپس بھیجے ویریفیکیشن کے لیے، تو جب وہ اس کو چیک کرتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کا انرولمنٹ کارڈ، انرولمنٹ نمبر، رجسٹریشن نمبر، ایڈمٹ کارڈ کا نمبر، پھر جس سیریل نمبر سے وہ ڈگری شروع کی ہو، اب وہ جو ایک حصہ تبدیل کیا گیا تھا، جب وہ میچ نہیں کرتا تو وہاں کا ادارہ یہ لکھ کے بھیجتا ہے کہ اس ڈگری کا ہمارے پاس ریکارڈ اس طرح سے نہیں ہے، یہ فیک ہے، یہ جعلی ہے۔ اس نے ایک حصہ صرف تبدیل کیا اور اس کی ڈگری جعلی بن گئی، جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ ریجیکٹڈ۔ دنیا والوں نے اپنے لیے تو سے سارے قانون اور ضابطے بنائے ہوئے ہیں، جو اللہ کا ڈیوائن لا ہے، جو اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے، اس کے لیے کیوں اتنے فلیکسیبل ہو گئے، کیوں اس کو اتنا ایزی لیتے ہیں؟ جو کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا وہ شریعت بن گئی، جو پیش امام نے بتا دیا وہی دین ہے، اور حالت یہاں تک ہو گئی کہ وہ تو لمبی گاڑی والا ڈبا ببا پہن لیا، بس اس کی دو بات میں شریعت بن گیا۔ یہ تماشا بنا دیا ہم نے اس اللہ کے قانون کے ساتھ، اور اس کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ پھر اللہ کو کیا مانا، رسول کو کیا مانا۔ اگر بعد میں آنے والے آپ نے کسی مولوی صاحب، پیش امام، مفتی صاحب اس کی بات کو یہ درجہ دے دیا ہے، تو ایک بات کو یہ سمجھیے، اس کے بعد ان دنوں میں ربیع الاول کے حوالے سے جگہ جگہ پہ جو تقریبات ہو رہی ہیں، جو جس انداز سے عشق رسول کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ذرا رسالت پر ایمان کیا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ لیں، ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ 7 سٹیپس ہیں، 7 درجات ہیں، بالکل اسی ترکیب سے ماننا اور پورے کے پورے ماننا ضروری ہے، تب جا کے رسالت پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نبوت، رسالت پر ایمان آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعت، احکام تبدیل ہوتے رہے، لیکن توحید، رسالت اور آخرت 3 چیپٹر بالکل اسی طرح ہے۔ توحید کی، آخرت کی، رسالت جو درمیان میں ہے وہ بالکل اسی طرح کا تھوڑا سا فرق رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغمبر تبدیل کرتا ہے، بس اصول ضابطہ یہ رہا کہ عبادت تم نے اللہ کی کرنی ہے، لیکن طریقہ اس موجودہ نبی کا ہوگا جو یہ بتائے۔ اپنے اپنے وقت کا آخری نبی جو بھی ہوتا تھا اس کو فالو کیا جاتا
سچے نبی، ہم ان سب کو مانیں گے، کسی ایک کی نبوت کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ یہودی کرتے تھے صحابہ کرام کو چھیڑنے کے لیے کہ جی ہم توحید بھی مانتے ہیں، آخرت بھی مانتے ہیں، رسالت بھی ویسے تو مانتے ہیں، لیکن ہم تمہارے نبی محمد کو نہیں مانتے، ہم آپ نے موسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو اب ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، رد عمل ایسا آ سکتا تھا کہ اچھا تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے، کہہ سکتا تھا نا کوئی بھی صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے ابھی دین سیکھ رہے تھے، جواب آ سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے وہ جو سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں آپ پڑھتے ہیں اس میں سمجھا دیا اللہ کو فرق بین احد من الرسل، بھئی یہ تم فرق کر رہے ہو، ہم نہیں کرتے، جس کو بھی ہمارے رب نے نبی رسول بنا کے بھیجا ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان ہی رہے نا، جن کا نام تم لے رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا اسٹیپ، ان سب کی ریسپیکٹ ہے، سب کے ساتھ محبت ہے۔ آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا احترام، سب کی عزت، سب کی ناموس رسالت ایک جیسی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو بلاسفیمی کا قانون اور اس کو خود ہمارے اپنوں نے دھوکہ دیا، غلط انٹرپریٹ کیا، بڑی سادہ سی بات ہے اگر وہ سمجھ آ جائے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی اقدام کرے، زبان سے، قلم سے، اشارے سے، کسی بھی طرح، وہ گستاخ رسول ہے اور واجب القتل ہے، اٹل ہے۔ بالکل اسی طرح ایک شخص صرف 5 دن واجب کا تہجد بھی پڑھتا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو، اور عام آدمی کا عالم دین دونوں، اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہو کر پچھلے کسی نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، کوئی ایسا جملہ بولے، کوئی ایسا لفظ لکھے یا اشارہ کرے، وہ بھی اسی طرح گستاخ رسول ہے جس طرح یہ تھا، کوئی فرق نہیں دیکھیں گے ہم کہ یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، یہ تو 5 وقت کا نماز ہے، یہ تو تہجد گزار ہے، یہ کیسے؟ یہ بات ضرور ہے کہ اگر ایسے الفاظ، ایسے اشارے، ایسی چیز جس میں کچھ ہو، اس سے وضاحت طلب کرنی ہے کہ بھائی آپ کا کیا مقصد ہے، آپ تو بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں، آپ ذرا وضاحت کرو۔ اور وضاحت میں اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں واقعتاً یہ گستاخی کر رہا ہے، تو پھر اس کا نماز، روزہ، اس کی داڑھی، اس کا علم، اس کی یہ چیز ہم نہیں دیکھیں، وہ بھی گستاخ رسول ہے اور یہ بھی واجب القتل ہے۔ کتنی سادہ سی بات ہے کہ اللہ نے یہ قانون صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں رکھا، اپنے تمام رسولوں کے لیے رکھا۔ اب جو لوگ ذرا سوشل میڈیا، اور اب تو ہر ایک ہے، وہ یوٹیوب پر کلپ پڑا ہوا ہے، ہمارا اپنا اپنے آپ کو عالم کہلانے والا یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے، کہتا ہے میں ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا جنرل ضیاء سے۔ ناروے میں کیا اینکر نے پکڑ لیا، اس نے سوال کیا تو کہتا ہے جنرل ضیاء حق نیور کنسلٹڈ می، میں نے تو کبھی اس سے بات ہی نہیں، اور یہ تو ایک جھوٹ بولا اس سے بعد جو بات کی وہ بڑی خطرناک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ توہین رسالت والا قانون تو مسلمانوں کے لیے ہے، جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو جیسے ایک بندہ کلمہ نہیں پڑھتا تو ہم اس کو نماز کا تو حکم نہیں دیتے، روزے کا تو حکم نہیں دیتے، حج کا حکم تو نہیں دیتے، بالکل اسی طرح وہ چیزیں جب اس پر لاگو نہیں ہے تو یہ بھی اس پر لاگو نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔
$10,000 پر بکنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن میرے بھائیوں سمجھنے کی بات یہ ہے کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. کسی ایک نبی کی بھی شان میں گستاخی بہت بڑا جرم ہے اور وہ متوالے ہوتا ہے. وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، نہیں دیکھیں کہ ہم اس کی بات ہی نہیں کیا. یہ ایسا جرم ہے جو قابل معافی نہیں. تیسرے نمبر پر تیسرا سٹیپ جو آتا ہے، جو ابھی میں نے بات کی کہ اپنے اپنے وقت کا جو آخری نبی ہوتا تھا اس کو فالو کیا جاتا ہے. عبادت اللہ کی لیکن طریقہ رسول کا. نبی اپنے مولوی صاحب کا نہیں، اپنے مفتی صاحب کا نہیں، یہ اختیار صرف رسول کا، یہ اتھارٹی رسول کے پاس. ابھی ہم جمعے کی 2 رکعتیں پڑھیں گے. اب 3 یا 4 نہیں پڑھ سکتے، آج چھٹی ہے، وقت ہے، جتنا روٹ ڈالو گے اتنا پوچھا ہوگا. یہ لاجک دیتے نہیں، ایسا نہیں ہے. غلطی سے بھی اگر کمی بیشی ہو جائے تو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے. اتنے پابند ہیں رسول کے. 2 رکعتیں پڑھیں، نہیں پڑھ کر سکتے تھے. یہ تھا تیسرا سٹیپ، اپنے اپنے وقت کا آخری نبی. اچھا ہاں یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھتے جائیں. آج تھوڑے سے 5 منٹ ہم زیادہ لیں گے، ذرا برداشت کر لیجیے. قربانی آپ کہہ رہے تھے سنت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت. یاد رکھیے گا کہ یہ قربانی ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود بھی کیے، ہمیں حکم بھی دیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی نہ کرتے اور ہمیں حکم نہ دیتے تو ہم یہ تو مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یہ واقعہ ہوا، تاریخ کا حصہ وہ تسلیم کرتے، لیکن ہمارا عمل یہ قربانی والا یہ ہم نہ کر رہے ہوتے. اب یہ ہم اگر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے آخری نبی نے کر کے دکھایا اور ہمیں حکم دیا. سنت ابراہیمی کا احترام اس کا نام ہم نے دیا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی اللہ تعالیٰ سے دی. تو شریعت کا حصہ اس وقت بنے گی کوئی بھی چیز جب وقت کا آخری نبی بنے. یہ 3 سٹیپ ہو گئے پچھلے انبیاء کرام کے مگر. اب اگلے 4 جو ہے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مگر ہے. تو چوتھا سٹیپ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شمار کریں تو پہلا سٹیپ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا، خاتم النبیین ماننا اور دل سے ماننا. اگر دل سے نہیں تو پھر عبداللہ ابن ابی کا کیا قصور تھا؟ مسجد نبی میں آتا رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، کئی غزوات میں شریک ہوا، حج کرتا رہا، لیکن منافقین کا سردار گورنر کی دل سے نہیں مانا. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا آخری نبی مانا. چوتھا سٹیپ یہ. 5واں سٹیپ جس طرح دوسرا تھا محبت اور احترام والا، یہاں بھی محبت اور احترام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، یاد رکھیے گا، ذات کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ذات کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے. سنت بعد میں آئے گی، طریقہ بعد میں آئے گا، پہلے ذات ہے آخر وسلم کی، اپنی جان سے زیادہ محبت. اور یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے تو اپنی جانیں بھی قربان کر رہے تھے، اپنے بچے بھی قربان کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے حضرت طلحہ بہت کا واقعہ پڑے، تیر اور تلواروں کے سامنے جو آگے کھڑے ہوئے اچھل اچھل کے ساری اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے. تو صحابہ کرام کہتے تھے ذات کا یوم طلحہ، اس دن کی ساری بازی طلحہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، جب کم از کم نظر تو نہیں آ رہے ہیں، اتنا تو ساری
دوسرے کا اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ابھی بھی حاضر ناظر ہے، لیکن نظر تو کسی کو نہیں آ رہے، تو کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جان سے زیادہ محبت والا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ نہیں۔ اب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمارے پاس میں جو ہے احتجاج تو ہم کرتے ہیں، دنیا کا ایک جمہوری انداز ہے، لیکن ہماری قوم تو شاباشی ہے، اس کو پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان گستاخان رسول کے خلاف اور اربوں روپے کا نقصان اپنا کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹیں بند، کھڑی گاڑیاں جلا دی، توڑ پھوڑ، اور یہ جناب احتجاج ہو رہا ہے گستاخ رسول۔ ہمارے نے جو کچھ کیا تھا حضرت مشرف کے دور میں دنیا نے دیکھا نہیں، پشاور میں لائن میں کھڑی ہوئی اربوں روپے کی گاڑیاں ساری جلا دی، اور یہ احتجاج ہو رہا ہے ان کے، وہ تو ہنستے ہو گئے جب سے احمد لوگ ان سے واسطہ پڑا، نقصان اپنا کر رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت آج بھی رہی۔ طریقہ کار ان کی پروڈکشن اور ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو، یہ برانڈ اس سے باہر نکلو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود اس کیپٹل ہو، اچھی سے اچھی چیز بنائیں، مین پاور بھی آپ کی اپنی اور سے نہ لینا پڑے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھیں، بھوکے رہیں، اپنی لوکل پروڈکٹس استعمال کریں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ اکانومی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، سب سے بڑا کرنے والا کام تو یہ ہے، دشمن بھی یہی کرتا ہے، جس کو ختم کرنا ہے ڈائریکٹ فائر نہیں مارتا ہے، اکانومی تباہ کرتا ہے کہ اس کو کنگال کر دو، پھر اسے جو چاہو بنا لو گے۔ تو یہی ہمیں بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کی جب بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی آ جاتی ہے، جس کو آپ اہل بیت کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی ساری فیملی، جن کے نہیں 2000 5 10 ایسے نہیں ہوگا، ساری فیملی رسول اللہ کی، ان کے ساتھ بھی محبت کرنی ہوگی۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اب یہ کیوں کہتا ہوں یہ بات؟ دیکھیں، آپ ایک لڑکے نے غلط حرکت کی، آپ کہتے ہو بیٹا تمہارے ابا کے ساتھ بڑی دوستی تھی، تم اس کے بیٹے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں چھوڑتا ہوں کرنا، میں تمہاری صحیح پڑھائی کرتا ہوں۔ اب ہم دیکھیں ایک لڑکے کو، ایک بندے کو آپ اپنے ایک دوست، ایک عام انسان نا، اس کی وجہ سے معاف کر سکتے ہو، تو رسول کے لیے آپ ایسا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ رسول کے جتنے بھی رشتہ دار، میں جو بات کرنے لگا تھا، جن کے ایمان میں اختلاف یا جن کے متعلق یہ واضح موجود ہو کہ وہ ایمان نہیں لائے گے، ہم ان کو بھی گالی نہیں دیں گے، ان کے لیے بھی کوئی غیر مہذب لفظ نہیں کہیں گے، محتاط رہیں گے، صرف آپ نے نبی کی لاج رکھتے ہوئے کہ میرے نبی کا یہ رشتہ دار، بس۔ یہ دنیا کا پروپیگنڈا، جھوٹی کہانیاں، حکایتیں بکس میں لکھ دی، بچے پڑھ رہے ہیں، دنیا پڑھ رہی ہے، اور نہیں چھوڑا تو رسول اللہ کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا، ان پر بھی باتیں کرنی۔ اب آپ اپنے اوپر لے کے دیکھیں نا، ایک شخص اگر آپ کے سامنے آپ کی بیوی کے متعلق کوئی ایسی بات کرے، شاباش ہو گئی ہے، اس کا گریبان پکڑو۔ آپ کے اندر اتنی غیرت ہے کہ آپ اپنی بیوی کے متعلق ایسی بات نہیں سن سکتے، رسول کو کیا سمجھے آپ نے؟ اگر رسول کی بیویوں کے متعلق آپ ایسی باتیں کریں گے تو رسول خوش ہوں گے، آپ کو شاباش دیں گے، معاذ اللہ، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اسی طرح رسول کے ساتھ ذات، رسول کی ذات کے ساتھ محبت کی بات جب ہم کرتے ہیں، پھر رسول اللہ کے سارے ساتھی بھی آ جائیں گے۔ اگر طلب کے صحابہ جن کو کہتے ہو، آپ اپنے دوست کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کے متعلق کسی سے بات سننا گوارا نہیں کرتے، رسول، اور وہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ دیے تھے۔ تو تاریخ نے کیا لکھ دیا، کیا نہیں لکھ دیا؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی جج بنایا؟ جج تو اللہ خود ہے نا، وہ کرے گا فیصلہ۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے متعلق بات کرنے والے؟ ہمیں اپنی زبان بند رکھنی ہوگی، اس خاطر کہ یہ میرے نبی کے ساتھی تھے، نبی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں ان کے متعلق
مجھے اجازت نہیں. یہ ایمان رکھنا ہے، پروپیگنڈے میں نہ آئے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کے بعد والا اگلا جو اسٹیپ ہے، نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو دی شریعت ہے، ایک ایک سنت اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ایک سنت پر میرا اپنا عمل نہیں ہے، میں نہیں کروں اس کا، دوسرا جو کر رہا ہے مجھے چاہیے کہ میں اس کو شاباش دوں، اچھا سمجھوں، اس کی تحسین کروں، اس کی دلجوئی کروں، حوصلہ افزائی کروں. لیکن الٹ ہم نہیں، خود عمل بھی نہیں کر رہا اور اس کے کیڑے نکال رہا ہے، اس پر طنز کر رہا ہے. سرے بڑے دو باتیں، داڑھی ہم نے دیکھا ہوا داڑھی والے جو کرتے ہیں، پتا ہے بھائی میں نے غلطی کی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے کہو نا، آپ اس کو کیوں؟ اسی طرح پردے دار ایک خاتون، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ پردے سے نفرت کرنے لگو. ایک عورت کی غلطی، اس عورت کا قصور ہے، پردے کا قصور نہیں ہے. آپ سے پھر بھی بہتر ہے کہ ایک سنت پر عمل ہے، جس سے چھوٹی ہوئی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی بڑے سے بڑے کافر کے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن جو شخص کسی سنت کا مذاق اڑاتا ہو اس سے اللہ نے منع کر دیا کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑ دو. یہ اتنا بڑا مجرم ہے. ایک ایک سنت نبی کی کسی بھی معاملے میں ہو، عبادات میں ہو، جیسے رب العزت کے متعلق بخشی ہمارا کتنی زیادتی کی بات ہے. کلچر اور ثقافت سے کیوں نہ تعلق رکھتی ہو، وہ آپ کی ٹوپی ہو، پگڑی ہو، داڑھی ہو، برقع ہو، اور کوئی چیز ہو، کھانا پینا، یہ ساری کسی ایک سنت کا اگر بندہ مذاق اڑاتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے. اگر نے فرمایا ورنہ حق سنتی فقط آپ پر، یہ میں آپ دیا. سچا عاشق رسول کون ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، لائف اسٹائل کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ محبت ہے. جس کو رسول اللہ کی سنت اچھی نہیں لگتی، زبان سے کہتا ہے عاشق رسول، ایکشن اسپیچ لاؤڈ ورڈ، زبانی دعوے ہیں، عمل کا بوکھلا ہے. اور جو آخری اسٹیپ ہے نمبر 7، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی سنت ہے جن کے ساتھ محبت دل میں اور احترام پیدا کیا، ان پر عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جو خود کہتے ہیں مجھے جنت نہیں چاہیے. صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھنے لگے اللہ کے رسول آپ کو 500 روپے کوئی نہیں چھوڑتا، آپ کریں جنت جنت مانا ایمرا کلا حضور سمیت ولا فقر علی قلب البشر، ایسی ایسی نعمتیں جو کسی آپ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں. انسان بیٹھا سوچنے لگے، جالی پلاؤ پکا کر ہے وہاں تک سوچ نہیں جا سکتی جو اللہ نے اپنے جنتی مہمانوں کے لیے نعمتیں تیار کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنا. تو کوئی ایسا احمق ہوگا کہ اس کو دی جا رہی ہو، وہ پیش کیا ہو، وہ گھر مجھے نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا، میری سنتوں کو اڈاپٹ کیا، اس کو اپنا لائف کا حصہ بنایا، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری سنتوں کو چھوڑا، زبان سے تو نہیں کہتا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، لیکن عمل سے یہی بتا رہا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. اللہ اکبر، ذرا غور کریں کتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم نے بڑا وہ کرسچن کی طرح بس منانے والا جو ہے نا، اسلام سمجھ لیا ہے، بہت بڑے دھوکے میں ہیں. یہ اپنانے والا مذہب ہے، منانے والا نہیں ہے. اور اگر صرف 12 روپے ڈبل کو آپ کر کے پورے سال کی آپ کی چھٹی ہوگی، آپ نے سیدھا جنت کے ٹکٹ مل گئے، تو پھر ان کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہو رہا؟ وہ بھی کرسمس مناتے ہیں اور پھر پورا سال کوئی نہیں پتا ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تعلیمات تھی. ہم بھی اگر اسی طرح 12 ربیع الاول کو تو بڑے پکے عاشق رسول ہیں، اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا
مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو اصل کرنے والا کام ہے وہ کرو، ورنہ اس میں کس کو آپ دھوکہ دیں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو تو دے نہیں سکتے۔ عوام چاہتا اگر بے وقوف بن جائے آپ سے کہ ہاں جی یہ بڑا عاشق رسول ہے، یہ بڑا پکا عاشق ہے، اہل بیت ہے، یہ ہونا اتنی سی بات ہو جائے گی، اس کے علاوہ آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے ہاں تو جو معیار ہے وہ یہ ہے جتنا نبی کے ساتھ محبت، نبی کی سنتوں کے ساتھ محبت اور نبی کی اطاعت ہے اتنا اس کا درجہ اوپر ہے، اور جتنا یہ نبی کی سنتوں سے دور ہے اتنا اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کا سچا محب بنائے اور نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی